مراقبہ کرنا جب شروع کرتے ہیں نا تو دو معاملات سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جی مراقبہ کرتے ہیں تو خیالات وساوس اور توجہ نہیں ہوتی، خیالات آ رہے ہیں بہت سارے، وسوسے آ رہے ہیں بہت سارے، اور ایک کہ نیند آ جاتی ہے۔ تو پہلے ہم وسوسے کا علاج سن لیں۔ مراقبہ کرنا شروع کرا، بیٹھے، وہ ساری دنیا کے خیالات آ گئے، تو چند ہی منٹ میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ یار جب میں بیٹھا ہوں اور یاد نہیں آ رہی، یاد الہی نہیں آ رہی، تو چھوڑو، کیا کرنا مراقبہ۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ وہ ہمیں اس عمل سے رکوا رہا ہے جو کرنا ضروری تھا۔ اب اس کی مثال سمجھیں۔ ایک صاحب کا گھر تھا، وہ 2 سال کے لیے کہیں سے چلے گئے، 2 سال بعد واپس آئے، دروازہ کھولا کمرے کا تو اندر بدبو اور تعفن اور گندگی اور کیڑے مکوڑے بہت کچھ تھا۔ دروازہ کھولا، اوہو چھوڑو، کیسے وہ صاف ہو جائے گا؟ اگلے دن پھر کھولے تو پھر وہی نکلے گا، کیا صاف؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو، صاف ہو جائے گا۔ کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ انہیں دروازہ کھول کے اندر جانا پڑے گا، اس تکلیف کو، اس بدبو کے ماحول کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا صاف کرنا پڑے گا۔ جب وہ مکمل صاف ہو جائے پھر اسے دھونا پڑے گا۔ جب وہ دھو دیا جائے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ سے خوشبودار، آراستہ اور تیار کیا جائے گا، پھر ہی جا کے بات ہوگی نا۔ یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ بالکل ایسا ہمارے یہ دل کا کمرہ جو ہے نا، یہ شیطانی وسوسوں سے، برے خیالات سے، بدگمانیوں کے کیڑے مکوڑوں سے اور انتہائی غلیظ شہوانی، شیطانی، نفسانی خواہشات سے، گندگی سے آلود ہوا ہے۔ اب جیسے ہی مراقبے کے ذریعے اس کے دروازے کو کھولتے ہیں تو اندر زیادہ گند نظر آتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، بھاگنا نہیں ہے، اب تو جم کے کھڑا ہونا ہے۔ تھوڑا تھوڑا روز نکلتا رہے گا تو چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ ارے زندگی بھر کی نجاستیں، 10 20 50 100 سال کی، 30 سال کی، 20 سال کی جو ہیں ادھر ادھر کی چیزیں، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹائم تو لگے گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، لگے رہنا ہے، ہو جائے گا صاف۔ پھر دوسرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم روز کچھ صاف، اول تو مراقبہ کی پابندی سے نہیں کرتے۔ جو روز مراقبہ پابندی سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر اندر سے 10 بالٹیاں گندگی کی نکالتے ہیں تو 20 یا 8 لے بھی رہے ہوتے ہیں۔ نگاہوں سے بد پرہیزی ہو گئی، موبائل کو کھول کے بیٹھے، پھر ادھر ادھر ہو گیا۔ اب انہوں نے جناب 10 ڈونگے غلاظت کے باہر نکالے تھے، لیکن ادھر ادھر سے کبھی 8 اندر کر لیے تو کبھی 20 کر لیے تو پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا، 8 کر لیے تو 10 نکالے تھے، 8 اندر آ گئے تو 2 کا ہی فائدہ ہوا نا۔ تو مستقل جنگ ہے، کہیں جا کے یہ ٹھیک ہونا ہے، ایسے تو ٹھیک نہیں ہونا۔ ہاں کوئی ایسا ہو کہ مزید گند اندر نہ آنے دے اور نکالتا چلا جائے تو جلدی صفائی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے یہ دل کی صفائی اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ ڈالی ہے، اور یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے۔ مومن بندے کا جو قلب ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا گھر ہے، میں 7 زمین آسمان میں نہیں سماتا، اس میں سما جاتا ہوں۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بھئی گھر جب اللہ تعالیٰ کے تو صاف بھی خود ہی کر دیں، ہمیں کیوں کہہ دیا؟ جب دل کو اللہ اپنا گھر قرار دے رہے ہیں تو صاف بھی خود ہی کر دیں۔ اب ذرا حدیث قدسی سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تیرے گھر یعنی جنت کو تیرے دشمن شیطان سے خالی کر دیا، اس کو باہر نکال دیا۔ یا اللہ جب یہ گھر آپ کا ہے، آپ نے آنا تو صاف بھی خود ہی کر دیں۔ علماء نے لکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہاں مہمان کی مانند ہے، ایک مکرم مہمان کی مانند ہے۔ گھر کی صفائی گھر والے کی ذمہ ہوتی ہے، مہمان کی ذمہ نہیں ہوتی۔ بھئی مہمان گھر میں ابھی صاف بھی کر دو، بھئی گھر ایسا نہیں ہوتا، صاف خود کرنا ہوتا ہے، مہمان نے تو آنا ہوتا ہے، اس کو تو لے کے آنا، بٹھانا ہوتا ہے، اکرام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہی ایک اور بات، مراقبے میں بیٹھے ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، تو یہاں بہت ایک سمجھنے والی بات ہے، الارمنگ ہے لیکن چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کیا؟ جب ہم ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے یاد الہی کے لیے بیٹھ گئے، اس وقت یاد الہی نہیں آ رہی تو موت کے وقت کیسے آئے گی یاد الہی؟ ہم دنیا میں مراقبے کی پابندی کریں گے، جس دل نے روز مراقبہ کیا ہوگا، کروڑوں مرتبہ لفظ اللہ 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 اپنے دل پہ ضرب لگائی ہوگی، موت کے وقت کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا۔ موت کے وقت اللہ ہی یاد آئے گا، اور کوئی یاد نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کی بھی ہمیں فکر۔ ہاں تو مراقبے میں وسوسے آئیں تو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا ہے نا، چھوڑو چھوڑو جان چھوڑو، نہیں کرنا ہے۔
اچھا مراقبے میں اگر نیند آ جائے تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یہاں سے بھی گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مراقبے میں نیند آ جاتی ہے تو فائدہ کیا؟ یہ کہیں لکھا ہے کہ مراقبے میں نیند آ جائے تو فیض آنا بند ہو جاتا ہے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا، تو ہماری اپنی سوچیں، مراقبہ کرنے بیٹھے ہیں نیند آ گئی، چھوڑو یار کیا فائدہ، آنے تو اچھی بات ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت جب گانے وانے یہ میوزک شیوزک یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی نیند نہیں آتی، ادھر ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں بیان میں بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے؟ انہوں نے بتایا، پوچھا بتاؤ بھائی کانٹوں پہ بیٹھ کے نیند آتی ہے؟ تو نہیں۔ پھولوں کی سیج پہ نیند آتی ہے کہ ہاں؟ کہ بھئی یہ جو گناہ کی چیزیں تو کانٹے ہیں، اس پہ نیند کیسے آئے گی؟ اور یاد الہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پھول ہے، اس پہ نیند آ جائے گی۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں موبائل فون آپ نے جب چارجنگ پہ لگا دیا، وہ آن ہے یا آف چارج تو ہوگا نا۔ تو جب ہم مراقبے کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھنا مراقبے کے لیے، نیند کے لیے نہیں، مراقبے کے لیے بیٹھے، نیند آ گئی آنے دیں، فیض جو آنا شروع ہو گیا وہ چل پڑا، وہ نہیں رکتا انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جب انسان نیک مجالس میں محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ مراقبے کے لیے ہم بیٹھیں، نیت مراقبے کی ہو، نیند آ جائے تو یہ رحمت ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں اس لیے کہ نیند کرنی ہے، نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ وساوس کی وجہ سے مراقبہ چھوڑنا، نہ نیند کی وجہ سے مراقبہ چھوڑنا۔